خود ہی یہاں اگر اپنا معافیہ ضمیر بیان کریں گے. آئیں سر. خواتین و حضرات اور اکابرین اسٹیج، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور خان آصف صاحب اور شہید بھٹو فاؤنڈیشن اس بات کی مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اجتماع رکھا آج کا. اگر ہم مزدور کی بات کریں اور مزدور کی بات کرنے کے لیے اگر یہ نہ کہیں کہ غریب کا بھٹو نعرہ نہ لگائیں تو مزہ نہیں آتا. غریب کا بھٹو، مزدور کا بھٹو، کسان کا بھٹو، ہاری کا بھٹو، جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. آج میں بہت شکر گزار ہوں خان آصف صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بات رکھنے کا موقع دیا. دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کو اور شعوری کوشش کو سمجھنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر کوئی شعوری طور پر پارٹی بنائی گئی جو کہ تقسیم کو ختم کرنے کے لیے تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اب اس تقسیم کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ اس تقسیم کو نہیں سمجھیں گے اس سماج کے سامراجی رویوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ تقسیم ایسے کرتے ہیں آپ کو، یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں ضلع کا ہے، اس کا فلاں فقہ ہے، اس کا فلاں جو ہے وہ مذہب ہے. اور یہ تقسیم جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو وہ تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ استحصالی طبقہ ہے اور یہ امیر ہے، بہت امیر ہے جو کہ آپ کو استحصال کر کے امیر ہوا ہے، اور یہ وہ غریب ہیں، ورکنگ کلاس ہے جو کہ آپ اور میں اور ہم سب ہیں. اور وہ ورکنگ کلاس کیوں؟ اگر جب آپ اس تقسیم کی جہتوں کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرتے تو آپ اپنی طاقت کو پہچان نہیں سکتے. اور وہ طاقت جمہوریت آپ کو دیتی ہے، وہ طاقت جمہوری رویے آپ کو دیتے ہیں، انسانی حقوق دیتے ہیں. کیوں؟ جب انسانی حقوق کا فقدان ہوتا ہے تو وہ تقسیم بڑھتی ہے، اور وہ تقسیم اس انسانی حقوق کی فقدان کے باعث ایسے بڑھتی ہے کیونکہ اصل طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ عوام. وہ طاقت کا سرچشمے پہ سے آپ کا یقین اٹھا دیتے ہیں. آپ کی وہ طاقت جو ووٹ کی پرچی کے ذریعے انتقال اقتدار کا باعث بنتی ہے، اس پہ سے آپ کا یقین اٹھا دیتے ہیں، اور اس عمل کو جو کہ بہت ساری آپ کی طاقت کا عمل ہے، اس عمل کو وہ نہ صرف گدلا کرتے ہیں بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پولرائزیشن کی جائے، تقسیم کی جائے، اور وہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، باقی ہر طرح سے تقسیم کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب تک جڑت نہیں ہوگی مختلف تحریکوں کی، مزدور تحریکوں کی، کسان تحریکوں کی، ہاری تحریکوں کی، تب تک آپ اپنی وہ طاقت کا جو مجمع ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. اور وہ استعمال آپ کے پاس جب ووٹ مانگنے کے لیے شخص آتا ہے تو وہ ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو یہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ الیکشن پیسے والوں کا کھیل ہے. نہیں، اگر آپ کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھ ہو اور جڑت ہو تو الیکشن پیسے کا کھیل نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر عام آدمی کو شناختی کارڈ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو شہری ہونے کا حق دیا. آپ وہ شہری ہونے کے حق پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ طاقت آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. آپ کو جو آپ پاسپورٹ سفری دستاویز ہے، شہری ہونے کا حق ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. جو آئین میں حقوق ہیں، UDHR یونیورسل ڈیکلریشن، وہ جو حقوق ہیں پاکستان کا آئین کے حقوق، وہ سکوں کے نمبر بھی تبدیل نہیں ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ باتیں اس لیے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں جو آپ کے حقوق کے،
ٹھیک ہے، وہ معاہدے کس کے دور میں سائن ہوتے ہیں؟ کون قوانین بناتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ کے مزدور کے اوقات کار اور کم از کم تنخواہ کا تعین پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، نہ صرف اس وقت کیا بلکہ 2008 سے 13 کی حکومت کے دوران بھی کیا۔ پھر اگر آپ ووٹ دیتے وقت ووٹ نہ دیں تو یہ کیا آپ کا خیال ہے انصاف ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ انصاف ہوگا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس لیے مجھے یہ بات کہنے میں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ جب تک مزدور جڑے گا نہیں تو آپ کے حقوق کی جنگ کسی اور پارٹی نے نہیں لڑنی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے لڑنی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک اعلان تو ڈاکٹر آصف خان صاحب کی طرف سے ہے کہ دوست جائیں نا، پروگرام ابھی جب ختم ہوگا تو آپ کے لیے یہاں بھٹو شہید فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں ایک آئی ٹی کا بندوبست ہے، تمام دوست اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوں۔ تو مجھے ذوالفقار جیوا صاحب نظر آ رہے ہیں، اگر وہی ہیں تو میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ یہ